وخاتم النبيين ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ایک مثال پیش کرتا چلوں. مورخین نے لکھا کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے، علی کا دروازہ کھلا رکھا. اور یہ بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم آخری وقت میں بیمار کی وجہ سے اتنے ضعیف ہو چکے تھے، اتنی نکاحت آپ میں آ چکی تھی کہ نماز آپ نہیں پڑھا سکتے. اور تب آپ گواہی دیتے رہے مورخین، اور سارے صحابہ گواہی ہیں کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور پیغمبر کو اطاعت ہوئی تو سرکار نے علی ابن ابو طالب کو طلب کیا. ایک ہاتھ حضرت عباس ابن ابو طالب کے کاندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ علی کے کاندھے پر رکھا. کیوں رکھا؟ مطالعہ کیجیے گا. خاندان والوں نے نبوت کو سہارا دیا. علی ابن ابو طالب کے کاندھے کا سہارا لے کر سرکار ختمی نبوت مسجد تک تشریف لائے. تو جو ہجرے سے چل کر مسجد تک تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے یہ آئے تھے نا، ارے تو یہ تو آپ نے جس کی صفائی آپ بیان کر رہے ہیں اور اس شخص کو اور مشکل میں ڈال دیا. رسول اللہ کو مسجد میں بلا کر اگر وہی ہجرے میں رہنے دیتے تو پھر بھی کوئی گنجائش نہیں نکل رہی تھی. لیکن اب جب پیغمبر مسجد میں آ گئے تو نبی کا کچھ نہیں گیا، بلکہ نماز پڑھنے والے کی نماز گئی، پڑھنے والوں کی نماز گئی. اب فیصلہ کرو کہ توہین تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں. دیکھیے یہ قرابت داری کی بنیاد پر نہیں تھا سب، کیونکہ معصوم کے سامنے قرابت داری کی کوئی قیمت نہیں ہے. پیغمبر کے نزدیک قرابت داری کی کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ مرضی الہی کی پابند ہوا کرتی ہے. اللہ نے جب حکم دیا پیغمبر کو اور معصوم کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی بھی بات ہوئی تو پیغمبر میدان عرفات میں جو آخری حج ادا کر رہے ہیں، جو آخری خطبہ دے رہے ہیں، اس میں یہ نہ کہتے کہ کسی عربی کو اجنبی کو، کالے کو گورے پر، مکی کو مدنی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی. تم سب میں جو زیادہ محترم ہے نا، جو زیادہ احترام کی قابل ہے، جو زیادہ عزت دار ہے، اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم سب کے زیادہ پرہیزگار ہوگا. صلوات اللہ علیہ محمد. علی کی ولایت کا اقرار تو بعد میں لیا ہے نہ، پہلے تو خطبہ دیا ہے. ابھی تو خطبہ دے رہے ہیں نا کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عزت اسے ملے گی جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہے. اور 7 دن کے بعد ہی پہلا نون کا ممبر بنا کر 18 ذی الحجہ کو 1,23,000 صحابہ کے مجمع میں سے علی کو چن کر کہا منکم تو مولا فاضا علی و مولا. اعلان کر رہے ہیں. تو اگر یہ قرابت داری کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو پیغمبر خود اپنے خطبے کی نفی کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا کہ پیغمبر ابھی تو آپ نے کہا کہ قرابت داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے بھائی کو وسیع کیوں بنا رہے ہیں؟ لیکن نہ تو کسی مسلمانوں نے کہا، کیونکہ پیغمبر کہہ چکے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ محترم و عزت دار وہ شخص ہے جو متقی و پرہیزگار ہے. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں.
کہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو اگر 1,24,23,000 سپاہی صحابہ کے مجمع میں اگر کوئی شخص متقی و پرہیزگار ہوتا تو علی کا انتخاب نہ ہوتا. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہ ہو. اس وقت سب موجود ہیں، مکے والوں میں بھی، مدینے والوں میں بھی، یمن والوں میں بھی، جو بھی کافر اس وقت مسلمان ہو گیا تھا نا، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو ہر مسلمان موجود تھا میدان غدیر میں. تبھی تو اتنی بڑی تعداد بنی ہے نا. یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. آج کی اس مبارک ہے کی پہلی مجلس غدیر کے بعد کے واقعات بیان کر کے انشاءاللہ اس نقطے پر اور 5-7 منٹ توجہ فرمائیں. اور وہ یہ کہ داماد ہونے کے بنا پر پیغمبر علی کو جانشین بنا رہے ہیں، داماد ہونے کی بنا پر علی کو مولا بنا رہے ہیں. تو آیت کی تردید ہو رہی ہے، اور وہ پیغمبر ہی کیا جو آیت کی تردید نہ کرے. عزیزان محترم، اسلام میں عزت کا معیار بلندی کا معیار ہوتا ہے نا. 1,23,000 کے مجمع میں جہاں جلیل القدر صحابہ بھی تھے، جہاں بعد میں مسلمان ہونے والے بھی تھے، ان کے سامنے پیغمبر نے جب علی کی ولا کا اقرار کیا تو ان میں سے کیوں کسی نے کوئی آواز بلند نہ کی؟ سب نے پیغمبر کا فرمان تسلیم کیا نا. آئیے موبائلے کے آنے کے بعد جب پیغمبر نے علی کی جانشین ہونے کا اعلان کر دیا، اس کے بعد پیغمبر 1 ماہ کے بعد بلکہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو اعلان ہوا، 28 صفر کو پیغمبر کا انتقال ہوا ہے نا. کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ قربت میں علی زادہ داماد علی ہیں مگر پرہیزگار تو ہم ہیں. تو جب پیغمبر کی زندگی میں علی سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں تھا تو یہ بتائیے کہ پیغمبر کے گزرنے کے بعد علی سے چند دنوں میں زیادہ پرہیزگار کون ہو گیا؟ پیغمبر کا جانشین بننا چلا. آئیے 68 دن پہلے تو علی سے پڑھ کر کوئی افضل نہ تھا. یہ 2.5 مہینے کے بعد کون سا حادثہ سرزد آ گیا کہ کسی سے جو علی سے زیادہ بلند ہو گیا؟ اور اگر پھر علی سے تقوی میں بلند نہیں ہوا تو پھر علی سے اوپر کیسے آیا؟ اور پھر معاذ باللہ کسی سے کوئی حادثہ سرزد نہیں ہوا تو 68 دن میں پھر علی میں کیا کمی آ گئی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. 68 دنوں میں علی سے معاذ باللہ میری زبان جل جائے. کوئی سادہ کون سا علی سے ایسا کام ہو گیا جو علی نیچے آ گئے، اور کسی دوسرے نے ایسا کون سا کام انجام دے دیا کہ وہ علی سے آگے بڑھ گئے؟ تو آج کی مجلس میں جو فدائی اہل بیت میں آپ سب کی مدد سے تعمیر ہو رہا ہے، اس سوال کا جواب دے دو. وہ خطا جو علی سے سرزد ہوئی، ہاں ہوئی ہے. کون سی سزا ہوئی ہے؟ کون سی خطا ہوئی ہے؟ جواب دیتا ہوں. تقوی میں علی سے کوئی نہیں بڑھا، تقوی میں علی سے کوئی آگے نہیں بڑھا. تو رشتہ داری میں کون بڑھے گا؟ جس بندے پر کائنات کی عبادتیں قربان ہو اس بندے سے زیادہ اور کون پڑھے گا؟ ہاں علی سے جرم ہوا ہے، علی سے جرم ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علی سے خطا صرف یہ ہوئی کہ جو پیغمبر اسلام لائق ہے نا، علی اس کے جنازے کو بڑے احترام کے ساتھ لے کر بیٹھ گئے اور تخت حکومت کو پیغمبر کے جنازے پر قربان کر دیا. بس یہی خطا تھی. یہیں سے دو راستے چلے. جس تخت کی ابتدا ہوئی وہ یزید تک پہنچا، جس جنازے کی ابتدا ہوئی وہ کربلا تک پہنچا. صلوات محمد. میں نے پوری تاریخ کھول دی اور کوئی خطا نہیں. میرے مولا نے احتراماً جنازہ رسول پر قربان کر دیا. یہاں پہ ایک شعر کہتا ہوں کہ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں؟ علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے.
सीरत ये थी कि एहतराम मैयत करूँ, एहतराम जनाजा करूँ। साहिबान हुकूमत की सीरत ये हुई कि एहतराम मैयत ना करो, जनाजों का एहतराम ना करो, कब्रों का एहतराम ना करो, गुस्ल भी ना दो, कफन भी ना दो, बस हुकूमत कायम रहे। समझना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा को कि उसका पस मंजर करबला है। जिक्र मसाइब, हर घर में करबला आबाद हो रही है ना, आज हर घर में इमाम बारगाह सज रहे हैं ना, हर घर में करबला आबाद हो रही है, हर घर में करबला बस्ती जा रही है। आज 6 मुहर्रम हो चुकी है, कल 7 मुहर्रम, परसों 8 मुहर्रम हो जाएगी। तुम्हारे दिलों पर गमों के बादल छाते जा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कि तुम्हारे रोने के अलावा कोई काम नहीं रहता। हंसने को दिल नहीं चाहता है, मजाक करने को दिल नहीं चाहेगा। किसी मन रोओगे तो या हुसैन कहोगे, पानी भी पियोगे तो या हुसैन कहोगे। इसीलिए कि तुम्हारे मौला ने प्यास से मरते मरते भी तुम्हारी याद रखा है। वो पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे अर्शियों, जब ठंडा पानी पियो मेरे प्यास को जरूर याद कर लेना, हमारी प्यास को याद करना। आज़ादारो, पानी की सबीलें लग रही है, कदम कदम पर हुसैन के नाम की सबीलें लग रही है, लोग सैराब हो रहे हैं, हुसैन का करम जारी है। आज 2 दिन हो गए थे दरियाए फुरात के किनारे हुसैन के खैमे लगे गए थे। यजीद ने हुक्म दिया खैमे हटाने का, अब्बास ने तलवार निकाली थी, ज़ैनब ने कसम दे दी थी, हुसैन ने हुक्म दे दिया था कि क़याम को पानी के पास से हटा लिया जाए, ताकि तारीख का कोई मोरूख ये न कहे कि जंग पानी पे छुड़ी गई थी, जंग दीन के लिए नहीं थी। हुसैन, हम तेरे सब्र पे कुर्बान हैं, इसलिए तो रोते हैं ना कि सारी ताकतें रखने के बावजूद भी, सारी जलालत होने के बावजूद भी हट गए खैमे। 2 मुहर्रम को फौजें आना शुरू हो गए, उमरे साथ का लश्कर आना शुरू हो गया। 3 मुहर्रम आ गई, यजीद के लश्करों में इजाफा होना शुरू हो गया। ज़ैनब देख रही है, एक बार फिज़ा को बुला कर कहा, ऐ अम्मा फिज़ा, भैया हुसैन को तो बुलाओ। आका तशरीफ लाए, भैया हुसैन, हमारा कोई लश्कर नहीं आया, क्या हम इतने गरीब हो गए। हुसैन कहते हैं कि ज़ैनब, चंद दिन गुजर जाने दे, फिर देख हमारा जो मेहमान आएगा वो यजीद की शिकस्त होगी और हमारी फतह का ऐलान होगा। होते हैं बेअसूल में कुछ बेअसूल भी, होते हैं बेअसूल में कुछ बासूल भी, कांटों की गोद में निकल आते हैं फूल भी। ज़ैनब घबराओ नहीं अज़ादारो, शबे आशूर को उड़ते गुलाम को तलब किया ताकि वुज़ू का पानी लेकर फजर की नमाज अदा कर सके। अभी चुल्लू में पानी ही लिया था कि एक आवाज़ें कानों में आई, उड़ वाले वो तुझ पर मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। उड़ने इधर उधर देखा, उनको कोई नजर ना आया, ये समझा शायद मेरा वहम है, कोई गम न दे मौला आपको सिवाय गमे हुसैन के। एक माँ का जुमला सुनाने जा रहा हूँ, जरा दिल पर हाथ रख कर सुने। जैसे ही उड़ने 2 बार वजू करना चाहा, फिर आवाज़ें कानों में पड़ी, उड़ मेरे बच्चे, 3 दिन से प्यासे और तू पानी जमीन पर बहा। अब वो ना हो, खुद समझ गया कि ये खातून जन्नत की आवाज है। दौड़ता हुआ आया, बेटी को बुलाया, कहा जा अपनी माँ के पास जा, उसके कलेजे को ठंडा कर। बेटे ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं हुसैन के लश्कर में शामिल होने जा रहा हूँ। हुर का भाई, हुर की बीवी, हुर का गुलाम, हुर का बेटा ये जुमला सुनते ही रोने लगे। बेटा आगे बढ़ा, कहा बाबा
کیا میری جوانی ابد کی جوانی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بھائی آگے بڑھے، بھیا میں عباس کا قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حر نے غلام کو کہا جا تو حسین کا صدقہ آج سے آزاد ہے، جا تیرا دل چاہے وہاں چلا جا۔ حر کا غلام کیا کہتا ہے، بڑا انداز سے کہتا ہے، حر کا غلام کیا انصاف ہے، جب تک دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھا، آج جنت میں جا رہا ہے تو مجھے خود سے علیحدہ کر رہا ہے۔